وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ اس ساری کائنات کے تنے تنہا خالق ہیں، یعنی کائنات کی سارے نقشوں کو اللہ نے صرف اور صرف اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور ساری مخلوق کے رازق ہیں، یعنی ساری مخلوق کو بغیر محنت کے بغیر محنت کے اپنے وعدوں کے مطابق اپنے لامحدود خزانوں سے ساری مخلوق کو ان کے ٹھکانوں پر روزی پہنچا رہے ہیں۔ ایسے اللہ رزاق ہے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اختیار میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری حکومت ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ اور کیسی حکومت کہ سب اللہ کے اختیار میں، کنٹرول میں اور تصرف میں ہے۔ اس لیے کائنات میں جو بھی حالات ہیں اور جو بھی تبدیلیاں ہیں، موسم کے اعتبار سے یا آدمی کے حالات کے اعتبار سے یا ماحول کے اچھے اور خراب ہونے کے اعتبار سے، جو کچھ بھی ہے، یا آدمی کے ساتھ حادثات، خوشی اور غمی جو واقع ہوتی ہے یا موقع آتے ہیں، یہ سب جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے دوستو، حتیٰ کہ یہ زمین پر اگے ہوئے درخت کے پتے بھی اللہ کے حکم سے گرتے ہیں، اللہ کے حکم سے درختوں میں لگتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس اللہ نے ہم سب لوگوں کو بہت تھوڑی سی زندگی دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ بنانا کیا ہے؟ آخرت کا بنانا یہ ہے کہ جب اللہ کے یہاں ہم سب کی حاضری ہو، جب حاضری ہو تو اللہ دوزخ سے بچا لے اور جنت میں اللہ داخل فرما دے۔ اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اسی کی محنت کرنا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ نے کائنات کے سارے نقشوں کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے، ہمارے استعمال کے لیے بنایا ہے، ہمارے فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا ہے۔ اور جتنا بڑا بھی نقشہ ہے سب اللہ نے تابع کیا ہے، مسخر کیا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو کھود کر، توڑ کر اپنی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کر رہا ہے انسان۔ بڑے بڑے سمندر، گہرے سمندروں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، بڑے بڑے جنگلی جانوروں سے، پہاڑوں کے جانور سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اللہ نے اس انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کا مقصد ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی۔ اور بندگی ایسی ہو کہ کسی بھی وقت اپنے خالق اور مالک اور رازق کو انسان بھولے نہیں، بلکہ ہر وقت یاد رکھے، کیا کرے؟ یاد رکھے۔ کیونکہ غفلت ایسی چیز ہے، غفلت ہی سے ساری معصیت اور سارے گناہ اور اللہ کی بے شمار انمول نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، اور غلط جگہ استعمال ہو کر کے آدمی ظالم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، اور جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کے کام آنا ہے، کسی کے ہاتھ جو ہے مصیبت اور دکھ میں ہاتھ بٹانا ہے،
یہ سب کا خلاصہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کو یاد رکھے، اپنے اللہ کو یاد رکھے، ذاکر بن کر کے رہے۔ اور اصل ذکر یہ ہے کہ بندہ ہے ہر وقت اس فکر میں رہے کہ اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، جو چاہت ہے اس میں لگ جائے۔ جس وقت کا جو حال کے امر کو پہچان کر اس کو پورا کرنے والا ہو جائے، وہی سب سے بڑا ذاکر ہے۔ کل مطیع ذاکر، ہر اللہ کی اطاعت کرنے والا اصل ذاکر وہی ہے کہ وہ دھیان رکھے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس کی چاہت کیسے پوری ہوگی، اس کو پورا کرنے میں لگ جائے، وہی اصل ذاکر ہے۔ ہاتھ میں تسبیح لے کر، سامنے قرآن رکھ کر پڑھتے ہوئے، یہ ذکر کی شکل ہے، مگر آدمی ہاتھ میں تسبیح لے کر کے بھی غافل رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اتنی کثرت سے ذکر کرے کہ ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ جہاں کہیں پر بھی رہے، جلوت میں ہو یعنی بھیڑ بھاڑ میں، خلوت میں ہو یعنی تنہائی میں، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، صحت میں ہو یا بیماری میں، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، غربت کی حال ہو یا کہ وسعت کی حال ہو، کوئی بھی حال ہو، ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ اور اللہ نے ایک بات فرمائی ہے میرے دوستو، ایک بات فرمائی ہے کہ بندے اگر یاد کریں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ فَذْكُرُونِی، بندے یاد کرو کہ میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ اور اللہ کہتے ہیں میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کا یاد کرنا یہ سب سے بڑی، حال کے امر کو پورا کر دینا یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے، اور اس پر نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہم سب یہ جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا ساری کائنات کو ہمارے لیے بنا، ان کا مقصد کہ انسان کی خدمت کرنا، اور ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور تحمید نہ کرتی ہو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور تحمید نہ کرتی ہو۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا، وہ تو ہر وقت اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت، وہ اللہ کی تعریف میں لگی ہو۔ اور جس انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہو اور جس کو اللہ نے حکم دیا ہو کہ میرے بندوں خوب کثرت سے یاد کرو، اگر یہ بندہ غافل ہوگا میرے دوستو تو کتنی بڑی ناشکری کی بات ہوگی، ناقدری کی بات ہوگی، بے دھیانی اور غفلت کی بات ہوگی۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ گزرے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے میرے دوستو کہ اللہ نے ہمیں دعوت کی وہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے دعوت کے اعمال کرا کر ہر عمل کے ذریعے سے مقصود یہ ہے کہ بندہ دنیا کے غفلت سے نکل کر اللہ کو یاد کرے۔ دیکھو یہ کل سے مجلسیں چل رہی ہیں اور اس میں صرف اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی بے شمار انمول نعمتوں کے مصرف کا بیان اور ہماری زندگی کے مقصد کا بیان، صرف یہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے کو، جمع ہونے کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ بڑی سعادت کی بات ہے میرے دوستو، اللہ کی نسبت پر جمع ہو جانا اور اللہ کی نسبت پر اللہ کو یاد کرنا اور کہیں مل کر کے بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کی خوشی کا سامان ہے۔ اللہ فرشتوں سے فخر کرتے ہیں اور کہتے دیکھو تم لوگ کہہ رہے تھے نا یہ اللہ مت بنائیے، یہ تو دنیا میں فساد برپا کریں گے، دیکھو میرے بندے کیسی کیسی دنیا کی مشغولی سے نکال کر اپنے آپ کو بچا کر کے اور ایک جگہ جمع ہے کہ صاحب اے سی میں رہنے والے اور اے سی والی گاڑی سے چلنے والے اور بنگلوں میں رہنے والے، لیکن میری نسبت پر کہ صاحب
ایک پتلے سے شامیانے کے نیچے جہاں دھوپ بھی لگ سکتی ہے دل میں اور رات میں ٹھنڈی لگے، یہ اللہ کو پیار آتا ہے تو اللہ فخر فرماتے ہیں، اللہ فخر فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کو ہر وقت یہ بات یاد رکھنا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم آخرت کے مسافر ہیں، ہر وقت ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے اس کے لیے ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزرے، دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی یاد، اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، 3 تسبیحات کی پابندی بھی ہے۔ یہ جو 3 تسبیحات ہیں بہت بڑا نسخہ ہے میرے دوستو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب تعریف، ہر طرح کی تعریف اس میں آ جاتی ہے اللہ کی۔ اللہ کو بے حد پسند ہے، اللہ کو بے حد پسند ہے۔ میرے دوستو، یہ سب چیزیں قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات کا پڑھنا ہے، یہ روحانی خوراک ہے، یہ روحانی خوراک ہے۔ جیسے جسمانی خوراک آدمی لیتا ہے اور جسم صحت مند ہوتا ہے تو دنیا کے اسباب پر محنت کرنے کا دل چاہتا ہے، اور اگر بدن کمزور ہے، بیمار ہے تو ہمت نہیں پڑتی کچھ کرنے کی۔ ایسے ہی اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا، تسبیحات کی پابندی کا جب آدمی اہتمام کرے گا تو یہ روحانی خوراک ہوگی، اور جب روحانی خوراک ملے گی روح میں طاقت آئے گی، تو یہ طاقتور روح آخرت والے اعمال کا شوق بھی دلاتی ہے اور آخرت والے اعمال پر محنت کرنے پر آمادہ بھی کرتی ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر بڑھ جاتا ہے اور اللہ کا دھیان ہر وقت بندے کو رہتا ہے تو اللہ کی عبادت میں تھکنے میں بندوں کو مزہ آتا ہے، مجاہدہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ کی یاد میں نماز میں کھڑے ہوئے تو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالا، ایک ایک رکعت میں کیا پڑھ ڈالا؟ پورا پڑھا۔ اللہ کی یاد میں مست ہو گئے اور غرق ہو گئے، میرا اللہ سن رہا ہے، اور اللہ جواب بھی دیتے ہیں، سنتے ہیں، فرشتوں سے فخر کرتے ہیں۔ یہ دھیان، اور اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ قرآن پڑھ رہے تو ایک ایک حرف پر اللہ کے وعدوں کا یقین۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، اور آتا ہے میرے دوستو، آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایمان، جیسے کپڑے کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں، ایسے ایمان بھی مخلوق کی مشغولی کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے کرنے کے لیے اس کلمے کی کثرت، اس سے ایمان میں تجدید ہوگی، ایمان میں طاقت آئے گی اور اپنا ایمان قوی بنے گا، اور باہر نکل کر کے جب ایمان میں تجدید، ایمان میں طاقت آئے گی تو باہر نکل کر کے مخلوق کے درمیان چلنے میں جتنے بھی نقشے ہیں ان کی نقشوں کی ترتیب کی طاقت آئے گی اور ہمت آئے گی کہ بھئی ان سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، کہ ان نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب یہ کرنا ہے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے زندگی بڑی مختصر دی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ بات سب مانتے ہیں، ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، کہ موت آنا یقینی ہے، اور کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے کسی سے پوچھو کتنی عمر ہے تو بیتی تو بتا دیتا ہے کہ اتنی بیت گئی، گزر گئی، باقی کوئی نہیں بتا پاتا۔ اسے جو اللہ نے موقع دیا ہے اسے غنیمت سمجھو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن جنتیوں کو کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر دنیا میں گزری ہوگی۔ جب وہ دیکھے گا کہ ایک سبحان اللہ پر اللہ نے کیا مقام دیا ہے تو افسوس ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اعمال دعوت اور خاص طور سے اعمال دعوت میں انفرادی دعوت، یہ اپنے ایمان کے سب سے زیادہ بڑھانے کا ذریعہ ہے، اللہ سے لو لگانے کا ذریعہ ہے۔ انفرادی دعوت میں یہی لفظ بولا جاتا ہے، یہی کلمہ بولا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، موجودہ شکلوں کی نفی اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین، ایک اللہ سے ہونے کا اقرار۔
تو اس سے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی محبت بھی آتی ہے، اللہ کی طاقت و قدرت کا یقین بھی آتا ہے، اور موجودہ شکلوں کا یقین دل سے نکلتا ہے، بلکہ ان کی عظمت، ان کی اہمیت یہ دلوں سے نکل جاتی ہے۔ کائنات کے سارے نقشے بے حیثیت ہو جاتے ہیں جب اللہ کی ذات عالی کا یقین آ جاتا ہے، اس بات کا استحضار آ جاتا ہے کہ اللہ اپنی ساری طاقت اور قدرت، اللہ اپنی ساری طاقت و قدرت اور سارے خزانوں کے ساتھ اور سارے وعدوں کے ساتھ میرے ساتھ۔ اس لیے ہر ایک نیت کرے کہ انفرادی دعوت دینے کا مزاج بنائیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ انفرادی دعوت میں کہ خوب اللہ کی تعریف، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کو بولنا۔ میرے دوستو، یہ فتنوں کا وقت ہے، یہ فتنوں کا وقت ہے، یہ فتنوں کا وقت ہے۔ جتنا ہم بولیں گے ایمان کی سطح بڑھے گی، تو یہ آنے والوں فتنوں سے آدمی متاثر نہیں ہوگا، اور اگر نہیں بولیں گے تو پھر متاثر ہو جائیں گے، ذرا سا حال آئے گا متاثر ہو جائیں گے، پھر جیسا دیس ویسا بھیس، اور آدمی پریشان ہو جائے گا۔ اور انفرادی اگر دعوت کا مزاج بنائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول، تسبیحات کی پابندی، موقع مہر کی دعاؤں کا وہ ہوگا، تو ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی مدد کا بندے کے ساتھ یقین ہوگا کہ میرے ساتھ میرے اللہ اپنی قدرت اور اپنے خزانوں، اپنے وعدوں کے ساتھ ہیں، لہذا کسی طرح کا تاثر اور خوف اور مایوسی اور ڈر نہیں ہوگی۔ جو حال آئے گا وہ کہے گا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے اللہ ہی حل کریں گے۔ اور جب اللہ کی طرف دھیان جائے گا تو بندہ فوراً اپنی طرف دے گا کہ اگر خراب حال آیا ہے تو میرے اعمال خراب ہوئے ہیں، فوراً بندہ اپنی طرف متوجہ ہوگا، تو پھر اللہ کو پیار آئے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کو اللہ نے دنیا میں بڑی مختصر سی زندگی دے کر کے بھیجا ہے، عبادات کے ذریعے سے اور دعوت کے ذریعے سے، اعمال دعوت اور اعمال عبادت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بنانا ہے، کہیے انشاءاللہ۔ اور یہ اس وقت میرے دوستو، جیسے دین یعنی ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کے خزانے کی، یقین مانیے یہ دعوت بھی اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی مدد کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ اسی دعوت کے اوپر فرمائے ہیں، اور یہ دین جس کے اوپر اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی ہے، دین کی حیات، دین کا بقا، دین کی حفاظت، دین پر استقامت، دین پر بصیرت، دین کے ذریعے سے تربیت اور دین کی اشاعت اور دین کی اقامت، اس پر میرے دوستو دین کے کمال کے بغیر، دعوت کے بغیر اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ اپنے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ اپنے دین پر استقامت ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جتنے اعمال دعوت ہیں ان کو ہم اپنی ضرورت سمجھ کر کے کریں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ زور سے۔ یہ صرف آخرت بنانے کے لیے نہیں میرے دوستو، یہ تو سب سے پہلے دنیا بنانے کے لیے ہے۔ اللہ کے ہر حکم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور نورانی طریقوں میں نقد فائدہ انسان کا دنیا کے اعتبار سے ہے، بعد میں آخرت کا ہے۔ ارے میری بات سمجھ رہے دوستو، بیان نہیں کر رہا ہوں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، دنیا کی زندگی بنے گی دنیا کے اسباب سے، اس لیے خوب محنت کرتے ہیں غیروں کی طرح سے۔ آخرت کے لیے جب مریں گے تو دیکھا جائے گا تو تھوڑا سا کر لیتے ہیں، نہیں۔ اللہ کا اعلان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ ایمان اور اعمال والی زندگی پر اللہ پہلے دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے، اور گارنٹی کے ساتھ بنائیں گے، یقینی طور پر بنائیں گے۔ بعد میں اللہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بعد میں اللہ آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو یہ یقین ہونا چاہیے، استحضار ہونا چاہیے کہ ہماری دنیا اور آخرت کا بننا دعوت کے اعمال میں اور عبادت کے اعمال میں ہے۔ لہذا یہ دعوت کے اعمال اور عبادت کے اعمال یہ ہماری سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اہم ضرورت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ کیوں بھائی صحیح بات ہے؟ ارے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے قرآن پاک کی آیت سنائی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب نیت کریں کہ اعمال دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے کریں گے، اور آپس میں جب ایک دوسرے سے ملیں تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کو بولیں گے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ ماحول بنے گا، ایمانی ماحول بنے گا،
اور ایمانی ماحول بنے گا تو غیر ایمان والے مایوس ہوں گے، خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نہیں بولیں گے تو ذرا سا فتنہ آئے گا تو ہم مرعوب ہو جائیں گے اور مایوس ہو جائیں گے۔ کیسے رہیں، کیسے سنت اپنائیں، کیسے چہرہ رکھیں، کیسے سنت والا لباس پہنیں۔ اس لیے دوستو اعمال دعوت اس وقت ہماری حفاظت کا بھی سامان ہے اور اللہ کی مدد کا بھی سامان ہے، اللہ کے خزانے سے لینے کی بھی سامان ہے، اللہ اور ہماری تربیت بھی سامان ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے میرے دوستو۔ اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر اور اس اجتماع کے ذریعے سے ہم سب کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کے ذریعے کے طور پر اللہ قبول فرمائے۔